نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات اور دستور زندگی ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں، گوشوں میں رہنمائی کی۔ ایسے نہیں کہ صرف عقائد اور عبادات، عقائد اور ایمانیات ہی سمجھائے۔ جہاں عقائد اور ایمانیات کی اسلام نے اصلاح کی، وہی عقائد اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ عبادات و معاملات کی بھی اصلاح کی، تاکہ مسلمان ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار، تابعدار اور فرما بردار بندہ بن جائے۔ جہاں ہم کو اپنے عقیدے اور ایمانیات کی اصلاح کرنی ہے، وہیں ہمیں اپنی عبادات اور اپنے معاملات پر بھی نظر رکھنی ہے، عبادات بھی انجام دینی ہے، سنت کی روشنی میں اخلاص و للہیت کے ساتھ عبادتوں کو ہمیں انجام دینا ہے، وہیں ہم کو ایک اچھا معاملہ دار بھی بننا ہے۔ دین اسلام نے معاملات کے حوالے سے بڑی اہم ترین تعلیمات دی، اور معاملات میں بالخصوص مالی معاملات کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ انسان کو عام طور پر کبھی مال بغیر محنت و مشقت حاصل ہوتا ہے، وراثت کے ذریعے، ہبہ کے ذریعے، وصیت کے ذریعے، اور کبھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جھیلنی پڑتی ہے، تجارت کرنی پڑتی ہے، یا پھر زراعت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، صنعت و حرفت کا معاملہ ہے، یا پھر انسان کو نوکری اور ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ ان تمام ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے آمدنی کے ذریعے جاری ہوتے ہیں، اور ان تمام ذرائع میں اسلامی نقطہ نظر سے سب سے اہم ترین ذریعہ تجارت کا ذریعہ ہے۔
تجارت کو دین اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم معاشرے نے تجارت کو شریعت سے بالکل الگ رکھا۔ تجارت ہو، مالی لین دین ہو، معاملات ہو، اس میں کافی غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں، اور کبھی احساس ندامت بھی نہیں ہوتا۔ جو جس قدر شاطر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، چرب زبان ظاہر کرتا ہے، لفاظ ظاہر کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس تجارت کا سب سے بہترین ہنر ہے۔ حالانکہ جب ہم دنیاوی تجارت کریں تو اخروی تجارت کو نظر انداز نہ کریں۔ جب کبھی تاجروں سے، دنیاوی تاجروں سے اخروی تجارت، آخرت کی تجارت نظر انداز ہوگی، ایسی ہی شرعی خلاف ورزیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ اخروی تجارت جسے اللہ نے ایمان کا تقاضا بتایا، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، ایمان کے تقاضوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ تم اس تجارت کو ذہن میں رکھو جو تمہیں ناقابل برداشت، دردناک اور تکلیف دہ عذابوں اور سزاؤں سے نجات دے گی۔ قرآنی تجارت، اخروی تجارت یہ بھی ہے، یرجون تجارت لن تبور۔ جب اسلامی اصول اور آداب کا خیال رکھ کے تجارت کرتے ہیں تو تجارت اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں ایسے دیتا ہے کہ کسی بھی طرح کا خسارہ اور گھاٹا ہرگز نہیں ہوگا۔ اخروی تجارت کو اس انداز سے بھی یاد رکھنا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہاں خریدار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے سودا کیا، معاملہ داری کی، خرید لیا اہل ایمان سے۔ کن چیزوں کا اللہ نے سودا کیا؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا۔ ہم رب چاہی زندگی گزار سکتے ہیں، من چاہی زندگی گزار نہیں سکتے۔ ہماری جان اللہ کی امانت ہے، من مانی تصرف نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو مال ہے من مال اللہ، وہ اللہ کا مال ہے، ہمارے پاس بطور امانت ہے، اور اس کا سودا اللہ نے ہم سے کر لیا۔ کس قیمت کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا۔ صہیب رضی اللہ عنہ مکے سے ہجرت کرنا چاہ رہے تھے مدینے کی جانب۔ مکہ تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی۔ مکے میں انہوں نے تجارت کی، مال و دولت حاصل کی۔ جب ہجرت کر رہے تھے تو کفار راستے میں روڑے اٹکانے لگے، یہ کہنے لگے اے صہیب، جب تم مکہ آئے تو تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، تم نے ہمارے درمیان رہ کر یہ مال کمایا، اب ہمارا مال لے کر تم مدینہ جانا چاہتے ہو۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اگر میں یہ مال دے دوں تو تم میرا راستہ صاف کر دو گے؟ وہ دینار اور درہم کے بندے تھے، دنیا دار بندے تھے، ان کے لیے مال بڑا اہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ مال چھوڑ دو اور تم جا سکتے ہو۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے سارا مال چھوڑ دیا اور مدینے کی جانب ہجرت کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو کیا فرمایا؟ ربح صہیب، ربح صہیب۔ صہیب نے ایسی تجارت کی جس میں ان کو یقینی طور پر کامیابی ملی، لہٰذا صہیب کے لیے یہ کامیابی مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد دفعے یہ بات بتائی۔ تو دنیاوی تجارت کے ساتھ اخروی تجارت ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام، بتائے گئے یہ احکام اور تعلیمات موجودہ دور میں بڑے اہم ہیں۔ آج لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، ہتھیلی میں جنت دکھائی جاتی ہے، لوگوں کا مال ناجائز ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما، کہ تم نادانوں کو، بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو۔ جو اسلام کے اعتبار سے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، شرعی احکام کے لحاظ سے وہ سفیہ ہے، نادان ہے، اللہ نے مال کا تمہیں ذمہ دار بنایا۔ موجودہ دور میں ان احکام کو جاننے اور سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم بہتر رہیں گے، حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، اپنی بیوی بچوں کو حلال کا لقمہ کھلائیں گے، دنیا بہتر رہے گی تو آخرت بھی بہتر رہے گی۔ اسی لیے اخروی بہتری سے پہلے اللہ نے دنیاوی بہتری کی دعا کا سلیقہ سکھایا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم المال الصالح للمرء الصالح، اگر آدمی نیک ہو، ایمان والا ہو، تقوی شعار اور پرہیزگار ہو، جائز راستے سے اللہ اس کو مال دے رہا ہو، تو یہ بہت بہترین مال ہے جو بہترین ہاتھوں میں، پاکیزہ ہاتھوں میں پایا جاتا ہے۔ عبادتیں انجام دی جاتی ہیں لیکن معاملات صحیح نہیں ہوتے۔ وہ عبادتیں کیسے قبول ہوں گی جب غذا حرام کی ہوگی، لقمہ حرام کا ہوگا، لباس بھی حرام کا ہوگا، کھانا اور پینا ساری چیزیں جب حرام کی ہوگی، تو سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عبادت کی مثال بیان فرمائی۔ سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، عاجزی و انکسار کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اصرار اور تکرار کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اسماء حسنہ اور صفات علیاء کا واسطہ دے دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تمام کے تمام اسباب اختیار کر لیے گئے، لیکن پھر بھی دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس کی آمدنی کا ذریعہ حلال کا نہیں تھا۔ آج لوگ لاکھوں اور کروڑوں کا غبن کرتے ہیں، مسجد میں پہلی صف میں مؤذن کے بازو کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، چاہے حرام لقمے کے اعتبار سے ہو، آمدنی کے ذریعے کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ایسے نہیں کہ حرام کا ارتکاب کیا، مسجد سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا، لوگوں کو غلط فہمی کے شکار بنائے رکھیں، اللہ کی نظر میں عبادت گزار نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑے عبادت گزار ہونے کے لیے اپنے آپ کو محرمات سے، حرام کردہ چیزوں سے بچائے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تم اللہ کی رضا کے لیے کوئی شبہے کی چیز چھوڑ دیتے ہو، منع کردہ چیز چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں میں تم کو بہتر بدل دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کا بہتر بدلہ اور آخرت میں بھی اس کا بہتر صلہ ملتا ہے۔ یقیناً تجارت کرنی چاہیے، اگر تجارت کے لیے مال نہ ہو تو کیپٹل اماؤنٹ جمع کرنے کی نیت سے ملازمت کرنی چاہیے، پھر تجارت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام نے تجارت کو بڑی اہمیت دی۔ صحابہ کرام یا تو انصار صحابہ تھے مدینے کے، وہ زراعت پیشہ صحابہ تھے، زمین کے مالک صحابہ تھے، زمیندار صحابہ، یا پھر مکے کے مہاجر صحابہ، یہ تجارت پیشہ صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں نوکری کی، بکریاں چرائی، لیکن اس کے بعد میں تجارت کا سلسلہ شروع کیا، جسے اللہ
तबारक व तआला ने बरकत का जरिया बनाया है। मदीने में यहूद काबिज थे, मदीने की मार्केट पर उनका कब्जा था, सूदी मुआमलात में वो मुब्तला थे, लोगों को सूदी मुआमलात में मुब्तला किया करते थे। लेकिन जब सहाबा किराम मदीना तशरीफ़ लाए, इस्लामी उसूल व ज़वाबित के पेश नज़र सूद से अपने आप को बचाते रखते हुए उन्होंने तिजारत की, तो 5 साल के अंदर यहूद मदीना छोड़ दिए, मदीने का बाज़ार छोड़ दिए और तमाम का तमाम बाज़ार सूदी मुआमलात से बिल्कुल खाली हो चुका। कुरान मजीद का आप मुताला करें, आपको पता चलेगा कि तिजारत को अल्लाह ने इबादत के साथ जिक्र किया। सूरह कुरैश आप पढ़ें, उसकी तफसीर आप पढ़ें, आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने तिजारत को इबादत के साथ जिक्र किया। इबादतों में अहम तरीन इबादत रअसुल इबादत जिसे कहा जाता है वो नमाज की इबादत है, और नमाज की इबादतों में भी जुमे की इबादत जिसके साथ अल्लाह ने तिजारत का तज़किरा किया। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह ने तहज्जुद की इबादत के साथ तिजारत का तज़किरा किया कि कुछ ऐसे अफराद हैं जो सफ़र करते हैं और अल्लाह का फजल तलाश करते हैं। हज की इबादत है, हज की इबादत में अल्लाह ने तिजारत की इजाज़त दी। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, और इन तीनों आयतों में या इन तमाम आयात में अल्लाह ने जहाँ तिजारत को इबादत के साथ जिक्र किया है, वहीं तिजारत को अल्लाह ने अल्लाह के फजल से ताबीर किया। मुफस्सिरीन ने यह बात बताई कि जब तिजारत अल्लाह का फजल है तो अल्लाह के फजल को हासिल करने के लिए सुरअत करनी चाहिए, सबकत इख्तियार करनी चाहिए, तेज़ी भी करनी चाहिए, एक दूसरे पर पहल भी करना चाहिए। एक मुस्लिम ताजिर के लिए ज़रूरी है कि तिजारत के लिए वो सच्चाई इख्तियार करे, अमानतदारी का सबूत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, ऐसा ताजिर जो ज़बान का बड़ा सच्चा है और अमानतदार है, अल्लाह ताला उसका हशर किन अफराद के साथ करेगा, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा को जो मकाम मिलेगा वो सिर्फ तिजारत में आपको सच्चाई और अमानतदारी इख्तियार करने पर अल्लाह आपको वो बुलंद मकाम अता करेगा। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन दर्जे की रिवायत बताई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की किन अफराद के लिए जो इंसानियत के साथ तिजारत करते हैं। आप लोगों को आजमाना चाहें, माल देकर देखें, लेते वक्त उनका क्या अंदाज रहता है, जब लौटाने की बात होती है तो इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है। सुलूक के एतबार से, ज़बान के एतबार से, रद्द अमल के एतबार से, कई एतबारात से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, रहिमल्लाहु इम्रअन, अल्लाह रहमो करम का मुआमला फरमाए किन अफराद के साथ समहन, जो नरम गोशा रहता हो, नरम पहलू रहता हो, नरमी इख्तियार करता हो, किन औकात में, किन मकामात पर, किन हालतों में, इज़ा बाअ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तज़ा, जब कोई चीज़ बेचता है, जब किसी चीज़ को खरीदता है, या जब किसी माली मुआमलात का तकाजा करता है, जब नरमी इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। सहाबे किराम ने कैसे मुआमलादारी की। जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या इमाम तबरानी ने सही सनद के साथ जिक्र किया। उनका गुलाम एक घोड़ा खरीद लाता है 300 दिरहम के बदले। जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े के मालिक से कहते हैं कि तुम्हारा घोड़ा इस कीमत से ज़्यादा उम्दा है। 100 दिरहम बढ़ाते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता 100 दिरहम लगातार बढ़ाते जाते हैं। 300 की बजाय 800 दिरहम में वो घोड़ा खरीदते हैं। लोगों ने पूछा, ऐ जरीर आपने ऐसा क्यों किया?
جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ کس کام کے لیے بیعت کی؟ کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلا کروں گا، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا، اس کے ساتھ بھلائی چاہوں گا۔ النصح لکل مسلم، صحابہ نے اس انداز سے تجارت کی اور نرم پہلو کی اعلیٰ مثالیں فراہم کی۔ صحیح بخاری کا ایک طویل واقعہ ہے، ایک آدمی نے زمین بیچی، خریدنے والے کے لیے زمین میں سونے کا مٹکا ملا، خریدنے والا زمین کے مالک کو واپس دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میں نے تم سے صرف زمین خریدی، یہ سونا میں نے نہیں خریدا، لہٰذا زمین تمہاری ہے۔ زمین بیچنے والا کہتا ہے کہ جب میں نے زمین بیچی تو زمین کے ساتھ ساری چیزیں میں نے بیچ دی، لہٰذا یہ سونے کا مٹکا اب تمہارا ہے۔ لوگ تکرار کرتے ہیں اس انداز سے۔ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن انداز سے اس معاملے کو حل کرتے ہیں۔ یہ وہ مثالیں ہیں تجارت کی، یہ وہ مثالیں ہیں معاملہ داری کی جو صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ اسلامی اصول سے جب تجارت کریں تو یہ معاشرہ ایسا جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ دھوکہ دہی کو ہنر سمجھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملات میں یا کسی بھی اعتبار سے جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر تجارت کے دوران اگر کچھ چوک ہو جائے، غلط بیانی ہو جائے، قسم کھا لی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تجارت پیشہ افراد کو مال کے ہم مالک رہتے ہیں، لیکن احتکار ہورڈنگ جسے کہا جاتا ہے، اپنے مال کو اس لیے روکے رکھنا تاکہ مارکیٹ میں وہ شارٹیج ہو جائے اور اس کی قیمت بڑھ جائے، اس سے بھی منع کیا، اس کو بھی حرام قرار دیا۔ لا يحتکر الا خاطئ، کیونکہ اسلام میں ایک فرد سے زیادہ معاشرے کی مصلحت بڑی اہم ہے۔ جس مال کے ہم مالک ہیں اس انداز سے ہم تصرف نہیں کر سکتے تو دوسروں کے مال میں کیسے بدنیتی کر سکتے ہیں، کیسے مجرمانہ تصرف کر سکتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ تعلیمات دی، قرآن مجید خاص طور پر پارٹنرشپ کرنے والے پارٹنرز کو، شراکت دار کو یہ بات بتاتا ہے کہ اکثر شراکت دار آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والے ظالم بن جاتے ہیں، لیکن جہاں پر ایمان ہو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں ایمان ہو، ایمان کی روشنی میں عمل صالح ہو تو وہاں پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے تجارت کے دوران، اور اسی طرح شان استغنا یعنی اپنے آپ کو حرص سے، لالچ سے بچائے رکھنا، جس کی بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب ان کے اور سعد رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کیا گیا، انصار و مہاجرین کے درمیان، تو سعد رضی اللہ عنہ نے آدھے مال کی پیشکش کی، 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے، عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لینے کا اختیار دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ موجودہ دور میں کوئی اور ہوتا تو نہ تو وہ مال و دولت کو چھوڑتا اور نہ ہی کسی اور دوسری پیشکش کو ٹھکراتا۔ عبد الرحمن ابن عوف دل کے اور نیت کے صاف تھے، سچے تھے، پکے تھے۔ انہوں نے برکت کی دعا دی اور کیا گزارش کی؟ دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے تجارت کی، خیر و برکت اتنی ہوئی کہ ان کی سوانح حیات بائیوگرافی میں لکھا گیا
کہ ان کے وارثین کے درمیان جو طریقہ تقسیم ہوا وہ سونے کی شکل میں تھا، اور سونا اتنی زیادہ مقدار میں تھا کہ کلہاڑیوں کے ذریعے وارثین کے درمیان سونے کو تقسیم کرنا پڑا، اور کلہاڑی استعمال کرنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ جب اسلامی اصول کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد، تجارت میں جو شرعی خلاف ورزیوں سے بچنا ہے ان میں سب سے بڑی اور سنگین شرعی خلاف ورزی یہ ہے کہ سودی معاملات کا ارتکاب کیا جائے۔ اللہ نے جہاں تجارت حلال کی، احل اللہ البیع، اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وحرم الربا، سود کو اللہ نے ہر اعتبار سے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی سودی معاملات کا ارتکاب کرے گا تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے۔ سود کو احادیث میں ان گناہوں میں شامل کیا گیا جو سچی توبہ کے بغیر ناقابل مغفرت گناہ ہے۔ سود کے کئی درجات بیان کیے گئے۔ سود کا سب سے ادنا درجہ یہ بتایا گیا کہ کوئی اولاد اپنی والدہ کے ساتھ جنسی زیادتی کرے تو جیسے سنگین گناہ ہوگا، سود کے ادنا درجے کا یہ معاملہ ہے۔ تو سود کے اس سے اعلیٰ جو درجے ہیں، اس سے سنگین جو درجے ہیں، ان کے لیے ناقابل بیان الفاظ آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسیر الربا شرکن، یعنی سود کا تھوڑا حصہ بھی شرک بتایا۔ یعنی سودی معاملات میں مبتلا افراد نہ صرف معاملات میں بگاڑ کے شکار ہیں بلکہ ان کا عقیدہ بھی درست نہیں، ایمان پر بھی ضرب پڑتی ہے، کیونکہ یسیر الربا شرک بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام معاملات سے منع کیا جس میں شفافیت نہیں پائی جاتی ہے، غرر پایا جاتا ہے، لا علمی کی وجہ سے، معاملہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے دھوکہ یا دھوکے کا شبہہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے معاملات سے منع کیا جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ اگر کوئی کسی چیز کا مالک نہیں لیکن اپنے آپ کو مالک بتا کر وہ بیچ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معاملہ داری سے منع کیا۔ وہ تمام معاملات منع ہیں جس میں جوے کا شبہ ہو، گیملنگ کا شبہ ہو، جیسے انشورنس کی شکلوں میں عام طور پر یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے معاملات سے منع کیا جو ایک معاملہ داری دوسری معاملہ داری میں داخل ہو جاتی ہے، خلط ملط اور ضم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو قرض دے رہا ہے اور یہ شرط رکھ رہا ہے کہ آپ میرے پاس سے سامان خریدو گے۔ جب کبھی کسی بھی طرح سے ایک معاملہ داری دوسری معاملہ داری میں داخل ہو جائے تو اسلام ایسے سودے سے، ایسی معاملہ داری سے منع کرتا ہے۔ اگر کوئی مومن بھائی کسی کے ساتھ رشتہ طے کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ معاملہ داری کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مومن کو پابند بنایا کہ اس کے رشتے پر رشتہ نہ بھیجے، اس کی معاملہ داری پر قیمت بڑھا کر معاملہ داری نہ کریں، کسی بھی اعتبار سے شرعی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ آدمی
جب تک رضامندی سے معاملہ داری کرتا ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن کوئی کسی کو مجبور کر کے بالجبر ماحول بنا کر کسی چیز کو خریدتا ہے تو یہ باطل ذریعے سے مال کمانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باطل ذریعے سے مال کمانے سے منع کیا۔ تجارت کرنی چاہیے لیکن اسلامی اصول و ضوابط کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے۔ دین اسلام نے جن جن کاموں سے منع کیا اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائے رکھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی وسلم۔